السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے ڈیجیٹل چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستوں، گرما گرم خبریں، بلکہ خبروں کا انبار۔ سب سے پہلے تو جناب ISPR بولے اور خوب گرج کے بولے۔ تو کیا بولے؟ انہوں نے ججز کا اور میڈیا کا اور PTI کا جو ان پہ اٹیک تھا فوج پر، اس کا بھرپور جواب دیا۔ ان سے کیا سوالات ہوئے، کیا جوابات ہوئے، ان کا موقف کیا ہے، یہ بات کریں گے آگے چل کے۔ یہ بڑا اہم تجزیہ ہے، اس کو ضرور سنیے گا، اس پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد جناب اطہر من اللہ، وہی 6 ججز کا جو خط ہے، اس کی ہیئرنگ از خود نوٹس کی سپریم کورٹ میں، اور بڑے بے باک انداز میں بلا خوف بولے جناب اطہر من اللہ۔ کیا کارروائی ہوئی، اب مزید کیا ہونے والا ہے، یہ بھی آگے چل کے بات کریں گے تفصیلاً آپ سے۔ اور اس کے بعد ایک اہم خبر یہ بھی کہ جناب MBS محمد بن سلمان جو بادشاہ ہیں یا پرنسس ہیں، جو بھی کرتا دھرتا ہے سعودی عرب کے، وہ دورہ کریں گے پاکستان کا اس مہینے کے اندر۔ بڑی اہم خبر۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا شیر افضل، میرے پیارے دوست، میرے ساتھی، شیر افضل مروت سے ملاقات سے انکار۔ ایسا کیوں ہوا معلوم نہیں، لیکن بات کریں گے۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 9 مئی کو میں ملین مارچ کرنے جا رہا ہوں، کہ ضرور کیجئے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ اہم باتیں ہیں، کون کون اتحادی اور نہیں، یہ میں آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے مولانا کے اس بیان کو۔ اور ایک اور بات کہ جناب کامران فریدی، FBI کے ایجنٹ، پاکستانی نژاد، کراچی کے رہنے والے، گلشن اقبال کے، ان کو 4 سال کی سزا کے بعد کچھ کنڈیشنز کے ساتھ رہا کر دیا گیا ہے۔ وہ کون ہیں، کیا ہیں، اور FBI کے ایجنٹ بننے سے پہلے کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کو فراہم کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو کلک کیجئے، جو آپشنز آتے ہیں اس میں آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے۔ میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے، چاہے 1 لائن کا کامنٹ ہو، جیسا بھی ہو، تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید سنوار سکیں آپ کی آرا کی روشنی میں۔ اور ایک آخری گزارش کہ اپنے جاننے والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، محلے اہل محلہ کو ہمارے اس چینل کا لنک شیئر کیجئے۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیلات میں۔ تفصیلات، جی ہاں، تو سب سے پہلے تو کامران آفریدی صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ کامران فریدی ایکچولی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اور پیپلز پارٹی کی جو طلبہ تنظیم ہے کراچی میں، اس کا نام ہے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کے جو صدر تھے نجیب، بڑا اہم نام، بے نظیر کے بہت قریب، بے نظیر کے وہ لوگ جو جیالے کہلاتے تھے، جو ان کی حفاظت کے لیے ہراول دستہ بن کے ان کے ساتھ چلتے تھے، جنہوں نے MQM کا بھی بہت سخت مقابلہ کیا کراچی میں۔ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا طلبہ برادری میں، اور دہشت کی علامت بھی سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ان کا بڑا مقابلہ ہوتا تھا کراچی میں MQM کے ساتھ۔ وہ ان کے ایک قریبی ساتھی تھے سلمان فریدی صاحب، کراچی کی پولیٹکس میں اور بہت انوالو رہے، بہت چیزوں میں رہے۔ بعد میں ہوا یہ کہ وہ جب نجیب کو مار دیا MQM کا ساتھ مقابلے کے اندر، نجیب ایک مقابلے میں مارے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ الگ ہو گئے۔ پھر PSF کی پولیٹکس بھی اتنی زیادہ طاقتور نہیں رہی کراچی میں، اور MQM نے ٹوٹل ہولڈ کر لیا کراچی کے مختلف کالجز پہ اور ان پہ۔ پھر بھی یہ رہے، کچھ دوسری چھوٹی موٹی تنظیموں کے ساتھ ملتے رہے، لیکن آخرکار ان کے گھر والوں نے اسے باہر بھیج دیا۔ یہ چلے گئے یورپ
سویڈن وغیرہ وہاں انہوں نے گیس اسٹیشن خریدا اور اس کے بعد اس کو چلانے لگے. وہاں ان کی ملاقات FBI کے ایجنٹوں سے ہوئی, وہاں ان کی دوستی ہو گئی. یہ کیونکہ بہت تیز اور شارپ تھے اور کئی زبانوں پہ عبور ان کو حاصل تھا, جس میں پنجابی اچھی بولتے تھے, اردو بہت اچھی بولتے تھے, ہندی بولتے تھے اور زبانیں. لہٰذا FBI والوں کو ان کی بات پسند آ گئی کہ یہ ہمارے کام کا بندہ ہے. انہوں نے اس کو ہائر کر لیا ایز اے ایجنٹ, اور ہائر ہونے کے بعد پھر وہ ان کے بہت سارے پروجیکٹ پہ ان کو بھیجا گیا, جو انہوں نے بڑے اہم پروجیکٹس FBI کی ایما پر کامیابی سے کیے. اور اس میں کچھ سرمایہ دار وغیرہ جو اسمگلنگ میں ملوث تھے, کچھ اور بھی لوگ تھے, ان کے ساتھ ان کو گرفتار کروایا. کافی بڑا انہوں نے کیا, لیکن کچھ ان کے اختلافات ہو گئے. ایک اہم مشن کو جب انجام دینے کے بعد ان کی کچھ باتیں پکڑی گئیں کہ یہ FBI کی طرف سے پکڑ تو رہے تھے, لیکن ساتھ میں اس تاجر کے ساتھ بارگن کر رہے تھے مال کی کہ بابا اتنے پیسے دے دے تو تمہیں میں چھڑوا دیتا ہوں یا نکلوا دوں گا, باقی لوگ اریسٹ ہو جائیں گے, تم بچ جاؤ گے, بلا بلا. وہ ساری باتیں ٹریسٹ ہو گئیں اور FBI نے سن لی. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, یہ تو ہمارے نام پہ مشن پہ بھیجتے وہاں بارگن کر کے مال بنا رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ FBI والوں نے ان کو اریسٹ کر لیا. 5 سال کی سزا ہوئی, 7 سال کی 84 منتھس کی ان کو سزا ہوئی. فلوریڈا جیل میں تھے. بہرحال اب ان کی 1 سال کی سزا کم کر دی گئی ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے, کنڈیشنز پہ رہا کیا گیا ہے کہ بھئی وہ جو ہے پاکستان چلے جائیں گے, امریکہ میں نہیں رہیں گے, کبھی FBI سے رابطہ نہیں کریں گے, کسی اور سے نہیں کریں گے, دوبارہ امریکہ واپس نہیں آئیں گے, اور کچھ تو سخت کڑی کنڈیشنز ہیں. تو بہرحال یہ پاکستان کی نوجوانوں کی کہانی کہ کہاں سے کہاں وہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے بڑا سا بیان دیا ہے کہ 9 مئی کو جو میں ملین مارچ کرنے جا رہا ہوں اور یہ کرنے جا رہا ہوں, جس کے اندر لیکن اس قصے میں PTI کا کوئی رول نہیں. میں نے PTI سے مدد مانگی ہے, میرا کوئی تعلق ہے, یہ میرا اپنا فیل ہے. 9 مئی کا واقعہ اگر جو ہوا ہے وہ PTI کا جو ہوا ہے, جو اس سے میرا سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. میرے اس ملین مارچ کو 9 مئی کے جو واقعات توڑ پھوڑ جو کیے تھے فوجی تنصیبات پر PTI نے, اور یہ کیا تھا, اور اس کی کیونکہ ابھی اینیورسری آ رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ملین مارچ اس کی یاد میں ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کے خلاف ہے اور فوج کے خلاف ہے, فلاں ہے. ان کا ٹھیک ہے, یہ خلاف ضرور ہے گورنمنٹ کے اور مقتدر حلقوں کے, لیکن اس کا PTI سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی فیل ہے, میری پارٹی کا فیل ہے, انفرادی فیل. آئی ڈونٹ نو مولانا صاحب کیا چاہ رہے ہیں. مولانا صاحب ایکچولی ان کا ایک ہی گلہ ہے, اور وہ گلہ یہ ہے کہ دوستو آپ نے سب کو بانٹا, مجھے نہیں نوازا. کہ ان کا مقتدر سے یہ کہ مقتدر صاحب کے کہنے پہ میں جو ہے PDM کا ہیڈ بنا, یہ بنا. میں نے عمران کے خلاف سب سے زیادہ, کیونکہ وہ پاپولر بھی صوبہ سرحد میں تھے, وہاں اس کا مقابلہ کیا. میرے اتنے لوگ مرے بھی, شہید ہوئے, یہ ہوا, ہم نے سخت وہ جھیلے. اور جب پھل دینے کا وقت آیا تو آپ نے فراڈ کر کے پنجاب میں نواز کو جتا دیا, زرداری صاحب کو جتا دیا, فراڈ کر کے MKM کو پورا کراچی سے اور حیدرآباد میں جتا دیا, اور مجھے فراڈ کر کے آپ نے صوبہ سرحد میں نہیں جتایا, مجھے کچھ نہیں دیا, اور میں ایک صوبہ سرحد میں فقیر بنا کے رکھ دیا. تو یہ جب کرنا ہی تھا تو مجھے بھی جتا دے, کیونکہ سرخیل تو میں تھا. صوبہ سرحد KPK آپ نے تشتے میں رکھ کے عمران خان کو دے دیا, اور میری پوری سیاست ختم کر دیا آپ نے. بہت سخت گلہ ہے ان کو مقتدرہ سے, اعلیٰ حکام سے, فوجی حکام سے, اسٹیبلشمنٹ سے. تو دیکھیے غصہ کیسے نکلتا ہے, کیونکہ ہر چیز کی ہماری ایک چائنیز کہاوت ہے کہ بھائی ہر چیز کی قیمت ہے, قیمت لگانے کا فن آنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ قیمت کیونکہ ابھی کی بہت بڑی ہے, پوری KPK کی حکومت مانگ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ابھی تو فوج وہ دینے پہ تیار نہیں ہے. لہٰذا یہ معاملہ تو چلتا رہے گا. جس دن ان کی من مانی قیمت ان کو مل جائے گی تو گل مک جائے گی. اس کے بعد جناب ہمارے پیارے دوست بات کر لیتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی, کہ آج وہ ملنے گئے تھے اڈیالہ جیل میں. عمران خان صاحب سے سخت ناراض تھے کہ جو سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو وہ بنے گا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی قومی اسمبلی کا, وہ وقاص بنیں گے, وقاص اکرم صاحب, اور شیخ وقاص اکرم مجھے ہٹا دیا ہے میرے نام سے. تو اس پہ بہت ناراض تھے, ملنے گئے, لیکن عمران خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کسیانی بلی کھمبا نوچے,
تو جب وہ واپس آئے لوگوں نے پوچھا، انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، میری ملاقات کل ہوگی. آج کا جو نام تھے اس میں 6 دوسرے لوگ تھے، 6 سے زیادہ لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگ مل لیے اور میں نہیں مل سکا، میں کل ملوں گا. میرے بھائی جو مل لیے، آپ کو اس سے پہلے ملنا تھا تاکہ آپ ان کو بتا سکتے کہ بھائی میرے خلاف جو سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے وہ کیا سازش ہوئی ہے. لیکن اب وہ لوگ اپنا کام کر کے آ گئے، سب عمران خان کو ڈیٹیل بتا کے آ گئے اور ان کو آپ کے خلاف سارا جو بھی مواد تھا ان کو دے کر آ گئے. تو اب آپ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، مربت بھائی زندہ باد. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ، کیونکہ ہم تو وزیر خارجہ ہی کہیں گے، کہنے کو تو کہتے ہیں صاحب میں بڑا ہو گیا ہوں عہدے میں، مجھے تو ڈپٹی وزیر اعظم کہیے. لیکن صاحب وزیر خارجہ ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان MBS حکمران سعودی عربیہ وزٹ کریں گے اس مہینے پاکستان کا. پاکستانی ہمیشہ سے کہتا رہا ہے لیکن بڑا مشکل ہے، ابھی بھی یقین تو نہیں آتا. لیکن دیکھیے ہو بھی جائے، کیونکہ انہوں نے پہلے 3-4 مہینے بھی پہلے یہ کہا تھا، لیکن اس وقت کیا ہوا تھا کہ وہ انڈیا چلے گئے تھے، یہاں نہیں آئے تھے. امید بہت ہے اس دفعہ، کہتے تو یہی ہے کہ آئیں گے، تو انتظار فرمائیے. دیکھیے اگر وہ آ جاتے ہیں، اور جیسے ان کے تاجروں کا وفد بھی آیا ہے بہت بڑا، اور یہ بھی آیا ہے، پاکستان کی ہماری مقتدرہ نے ان کو ایک پیش کیا ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ ایکڑ زمین دی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہاں پہ کاشت ہوگی، وہ ساری کی ساری آپ کو جائے گی، آپ کا سب کچھ کرنا ہوگا، اور یہ ہم صرف سیکورٹی فراہم کریں گے، یہ کریں گے، وہ لیز پہ آپ کے پاس ہوگی. اب آپ اس کو جیسے یوٹیلائز کریں، جو بھی کلٹیویشن کریں، یہ کریں وہ کریں. تو کچھ ہے تو باتیں اندرون خانہ، دیکھیے باہر کا بات ہی ہے یہ باتیں پبلک کے سامنے. تو یہ ہے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جناب اطہر من اللہ کی، کہ 6 ججز کی جو خط نوٹس ہے، جو خط لکھا تھا 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ ہم پہ جو ہے بہت سخت دباؤ ڈالا جاتا ہے ISI کی طرف سے، خفیہ ایجنسیز کی طرف سے، اور اپنے من ماننے فیصلے کرانے کے لیے. تو انہوں نے خط لکھا تھا، خط پبلک تک پہنچا، ایکسپوز ہوا، بڑا لمبا چکر چلا، آخرکار کمیشن بنایا انہوں نے. وزیر اعظم نے پہلے ملاقات کی فائز عیسیٰ صاحب سے، پھر ان کے کہنے پہ ایک وہ بنا کمیشن. لیکن کمیشن کے وہ جو تھے وہ سربراہ جن کو بنایا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے بننے سے انکار کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر خود نوٹس لینا پڑا، اس میں بیان چل رہا ہے. اب اس پہ کافی تقسیم، واضح تقسیم نظر آتی ہے. جو 6 رکنی ججز کا بینچ ہے اس کے اندر خاص طور سے اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ صاحب ایک الگ موقف لے کے چل رہے ہیں، جو موقف فائز عیسیٰ صاحب کے موقف سے بہت مختلف ہے. فائز عیسیٰ تھوڑا نرم ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ مخالفت لینا نہیں چاہتے، حکومت سے بھی مخالفت بہت زیادہ لینا نہیں چاہتے. تو وہ درمیانی راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ یہی وہ ججز ہیں جنہوں نے جب عمران خان کے دور میں فائز عیسیٰ پہ برا وقت آیا تھا تو سب سے زیادہ کھل کے ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. لیکن وہ کہا جاتا تھا ان کے گروپ کے لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کو پاور مل گئی تو وہ گروپ، بیسیکلی یہ لوگ آزاد منش لوگ ہیں، یہ اپنی سوچ کے مالک ہیں، اور زیادہ تر کتاب کی لکھی ہوئی صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ گروپ میں دراڑ نظر آ رہی ہے کہ جو گروپ انہی کا مانا جاتا تھا جناب فائز عیسیٰ کا، لیکن اب وہ کچھ لوگ ان کی مخالفت میں آ گئے ہیں. ان کی مخالفت سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ ان کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے، ان کی ڈیفرنٹ ہے. جو یہ پالیسی اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں جناب والا فائز عیسیٰ صاحب، تو اس پہ وہ لوگ جو ہے نا وہ نہیں کرتے، سنوائی نہیں کرتے. تو یہ بات ہے. تو آج شروع ہوا سلسلہ، کافی باتیں ہوئیں، لیکن اس کے اندر جو مسئلہ آیا وہی مسئلہ یہی آیا کہ کیسے معاملہ آگے چلے. کیونکہ وہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا اطہر من اللہ نے کہ بھائی کہاں ہے گورنمنٹ کا بیان کہاں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں بچائے، ہمیں تحفظ دے، یہ کرے، سب کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ان کی ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کہا ان کا بیان، جو اٹارنی جنرل کا بیان نہیں آیا ہے، کیونکہ جو آپ کا وہ آرڈر تھا وہ جاری نہیں ہوا. جو آرڈر جو تھا اس کے اندر جس میں کہا گیا تھا کہ گورنمنٹ بیان دے اور یہ کرے، جو بھی چیزیں ہمارے پاس وہ ہی نہیں کہ کیا کس بات کا ہم جواب دیں.
تو پھر پتہ لگا کہ وہ آرڈر تو تیار تھا، دیا گیا تھا، لیکن 3 ججز نے اس پہ سائن ابھی تک نہیں کیا. اس میں اطہر من اللہ نے خود بھی سائن نہیں کیے تھے، اس کے مندوخیل صاحب نے سائن نہیں کیے تھے، مسرت حلالی نے نہیں کیے تھے. نتیجہ یہ کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ آرڈر جاری نہیں ہوا. تو پھر اسی وقت آ گیا کہ پھر سائن کرو، دورے تو کر دیے، لیکن اطہر من اللہ صاحب نے پھر اپنے ہاتھ سے اس پہ جو اضافی نوٹ لکھا اور اس میں بہت ساری باتیں کی کہ صاحب یہ ہونا چاہیے اور یہ کہ ذمہ داری ان کی ہے اور وہ اس کو کریں اور وہ ٹیک کیئر کریں اور وہ کریں وفاقی حکومت، اور یہ بہت ساری باتیں جو کہ تھوڑی سی ایگریسو باتیں وہ لکھی انہوں نے. بہرحال وہ معاملہ چلتا رہا. اب یہ ہے کہ وہ معاملہ پینڈنگ میں چلا گیا ہے، اس کو ایجنٹ کر دیا گیا غیر معینہ مدت کے لیے. اب اس کو کر دیا گیا ہے کہ بھائی کیونکہ جب ججز تمام لوگ اویلیبل ہوں گے 6 کے 6 تب کہیں جا کے دوبارہ اس کی ہوگی. تبھی کوئی ڈیٹ نہیں ہے، ابھی اس کو غیر معینہ مدت کے لیے پوسٹ پون کیا جاتا ہے. دیکھیے ہوتا ہے کیا، معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو لیٹ سی یہ بات ہے. اور سب سے بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ ہے جناب ISPR کی سخت ترین کانفرنس. چودھری شریف لیفٹیننٹ جنرل ISPR کے ہیڈ وہ آئے اور انہوں نے پھر کانفرنس کی. لگتا یہ ہے کہ اور یہ کی ہے 7 مئی کو. تو بیسیکلی کیا ہے، وہ اس کا جواب ہے جو 9 مئی کے واقعات 1 سال ہو رہا ہے، تو اس پہ جو تابق توڑ حملے ہو رہے ہیں فوج کے اوپر اور مقتدر حلقوں پر، خاص طور سے ججز نے جو بحث کھولا ہوا ہے. کچھ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں. جس طریقے سے جناب بابر ستار جرمانے لگا رہے ہیں IB کے ہیڈ پہ، DG پہ اور FIA کے، اور یہ کر رہے ہیں کھلم کھلا بول رہے ہیں. پھر جو لیٹر آئے ہیں 6 ججز کا، اس کے اندر جو زیادہ الزامات IAS پہ لگائے گئے ہیں. اس کے بعد اب یہ جو 6 ججز کے اسی خود نوٹس پہ جو باتیں چل رہی ہیں بڑی سخت، تو وہ باتیں تھیں. دوسری نمبر پہ پھر عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف بھی ملنا ہے، ریلیف بھی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رومرز اڑ رہی ہیں کہ کمیٹی بنا دی ہے، مذاکرات جاری ہیں جو ہے فوج کے ساتھ عمران خان صاحب کے بیہائنڈ دا کرٹن، اسی وجہ سے ان کو یہ ریلیف مل رہا ہے جو اس کی طرف سے، اور یہ باتیں چل رہی ہیں. تو جس کی وجہ سے سارے باتیں تھیں، ان کا جواب ان کو دینا تھا کہ جو کمیٹی بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب نے، ایسے لوگوں میں یہ تھا کہ شاید مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، لیکن ایسی بات کو انہوں نے سب کو رد کر دیا. انہوں نے کہا ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ہم کسی آدمی سے جو بھی ملوث ہے 9 مئی کے واقعے میں، جب تک وہ لوگ معافی نہیں مانگیں گے اور یہ وعدہ نہیں کریں گے کہ آئندہ صرف اور صرف جمہوری انداز میں چلیں گے، کبھی بھی وہ چڑھائی نہیں کریں گے، فوجی تنظیمات پہ حملے نہیں کریں گے، اٹیک نہیں کریں گے، ان کی شخصیات پہ اٹیک نہیں کریں گے، جب تک نہ ان لوگوں کو معاف کیا جائے گا اور نہ جو ہے نا ان کو بخشا جائے گا، نہ ان سے بات چیت کی جائے گی. اور ان لوگوں کو اگر وہ ٹولہ اور وہ لوگ جو لوگ اس کے 9 مئی کے واقعات کے وہ تھے کردہ دھرتا، تو اگر وہ لوگ سب معافی مانگتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو پھر ہم سے بات نہ کریں، سیاسی لوگوں سے بات کریں، سیاسی جماعتوں سے بات کریں، ان کو موقع ملے گا، وہ آئیں گے کریں گے. تو انہوں نے اس بات کو رد کر دیا کہ صاحب جو ہے 8 فروری کے نے جو ہے 9 مئی کے واقعے کو ختم کر دیا اور عوام ہمارے ساتھ ہے. اس نے کہا سب بکواس ہے، فوج میں عوام کی بہت بڑی مقبولیت ہے، یہ سب پروپیگنڈا ہے. تو بہت زیادہ ان کو ضرورت ہے کہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ پروپیگنڈا ہے، اور پروپیگنڈا سے بھی جھوٹا ہے. ان سے جب بھاول نگر کے واقعے پہ بات کی گئی، اسے کہ سب پروپیگنڈا ہے، 2 اداروں کو لڑانے کے لیے پولیس کو اور فوج کو یہ باتیں کی گئی، ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا کہ جو لاء کمیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بنا دیا جائے جو کہ سارا 9 مئی کے واقعات کو تحقیقات کرے، اس نے کہا اس پہ تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک ویڈیو بھی چلا دی پوری کہ دیکھو یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور یہ ان کے لیڈر ہیں جو آگے بڑھ کے کر رہے ہیں، ان کے یہ بیانات ہیں. تو یہ تو جب کھلا ہے، تحقیقات تو وہاں ہوتی ہے جب پتہ نہ ہو کہ کس نے کیا. اس میں تو کھلا پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، تو نظر آ رہا ہے. ساری ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہ کافی کھل کے بولے اور بہت زیادہ، جس سے ساری باتیں ایک طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیفینس از دا بیسٹ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. تو پہلے مذاکرات میں کیونکہ بات چیت پہ تعطل آ گیا ہے تو یہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، ادھر سے وہ لوگ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں. تو ان کی طرف سے جو ان کے حامی ججز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اور پھر بیانات ہیں، سوشل میڈیا ہے PTI کا وہ زبردست مہم چلا رہا ہے. اس کے جو ISI کے سربراہ ہیں اور جو آرمی کے چیف ہیں موجودہ، اور ISPR کی سربراہی جو ٹیم اس وقت جو برسر اقتدار ہے فوج میں، اس کے خلاف وہ پوری کھلم کھلا نام لے کے مہم چلا رہے ہیں. اور جناب تو یہ انہوں نے بھی اس کے لیے فوری طور پہ
وہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو جواب دینا ضروری تھا۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ فوج کے فیور میں کوئی دوسری سیاستدان بھی نہیں بول سکتے، وہ اپنے فیور میں تو بول سکتے۔ تو وہ آئے، انہوں نے بڑا سخت بیان دیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں بات ہوگی، ویسے کوئی بات نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان تین کو ایسا بدنام کر کے باقی کہیں گے فوج ہماری ہے، ہمیں بہت پیاری ہے، اور وہ بات کر لیں دبا کے، کچھ امریکہ سے ادھر سے پریشر ڈلوائیں، کچھ آرٹیکل وغیرہ لکھیں باہر کے اخبارات میں، کچھ پریشر ڈلوائیں سینٹ پہ امریکہ کے، پھر امریکن سفیر سے 2 گھنٹے کی ملاقات جناب جو عمر ایوب صاحب نے اور انہوں نے کی ہے بیرسٹر گوہر نے، تو وہ تمام باتیں، تو یہ اپنی طرف سے پریشر ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے فوج نے اب جواب دیا ہے کہ نہیں پریشر ٹیکٹکس پہ ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوا، ہم ابھی دباؤ میں نہیں آئے، بات چیت ہوگی تو ہماری مرضی اور ہمارے کہنے کے مطابق جو شرائط ہیں ان پر ہوگی۔ وہ شرائط جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شرائط وہی ہیں کہ بھائی کم از کم 5 سال کے لیے سیاست سے تائب ہو جائیں، اڈیالہ سے نکال کے ان کو بٹھا دیا جائے گا، بنی گالہ میں جا کے بیٹھ جائیں، سیاست میں ایکٹیو حصہ نہ لیں، کسی اور کو سیاست میں ہونا دیں، پارلیمانی پارٹی کا حصہ بنیں، اور پارلیمانی پارٹی جمہوریت میں جو بھی ہوتا ہے طریقہ کار ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی، وہاں پہ اپوزیشن جو کرنا ہے کریں، روڈوں پہ نہ آئیں، ایجیٹیشن نہ کریں، کوئی چیزیں باہر کے اخبارات پہ نہ لکھیں، کوئی فوجی خلاف بیان نہ دیں، کوئی ذاتی آرمی چیف پہ اور ان پہ ISI کے سربراہ پر ذاتی اٹیک نہ کریں۔ تو یہ تمام باتیں ہیں، وہ شرائط پہ عمران صاحب کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں، ظاہر ہے ان کی اپنی شرائط ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں پالیٹکس میں حصہ لوں گا، میں MNA بنوں گا، میں لیڈر اپوزیشن بنوں گا، میں جو ہے نا پارلیمانی وہ تو کروں گا، ایجیٹیشن چھوڑ دوں گا، لیکن یہ کروں گا اور پھر میں معافی نہیں مانگوں گا فروری والے پہ، کیونکہ وہ میں نے کرایا ہی نہیں۔ تو معافی تو یہ ہے کہ میں نے ارتکاب جرم کر لیا، میں نے مان لیا کہ یہ میرے کہنے پہ ہوا تھا، تو میں نے جب یہ میں نے کیا ہی نہیں تو میں معافی کس بات کی۔ تو وہ بہرحال باتیں کہیں اٹک گئی ہیں، معاملات آلموسٹ فائنل ہو گئے تھے، بشا بی بی کے تھرو ہوئے تھے، بنی گالہ میں ان کو رکھا اس لیے گیا ہے، لیکن معاملات فائنل اسٹیج تک نہیں پہنچ سکے۔ تو دیکھیے لگتا یہ ہے کہ معاملات اس وقت پھر اٹک گئے، اور بقول بہت سے لوگوں کے کہ لگتا یہ ہے کہ جو پروجیکٹ عمران خان شروع کیا تھا فوج نے اب بالکل ہی وائنڈ اپ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور شاید اب یہ اس کو دوبارہ پروجیکٹ کو نہیں کھولیں گے۔ تو اب اس کے پروجیکٹ کے اندر جو بھی عناصر ہیں، جو اس کے ہیں اس کے حصے بکھرے کر کے جو کل پرزوں سے جڑا ہوا پروجیکٹ ہے، دیکھیں کل پرزے کو کھولا جائے گا اور الگ کیا جائے گا۔ لگتا ہی ہے کہ بیان بہت سخت تھا ان کا، ساری پریس کانفرنس اسی کے گرد گھوم رہی تھی، سوالات کا موقع بھی دیا گیا تاکہ لوگ جو ہیں صافی جو ان سے کراس کریں ساری باتیں، عمران سے ریلیٹڈ، بات چیت سے ریلیٹڈ، اور بھی بہت سی باتیں جو ڈیمانڈ ہے PTI کی۔ پھر PTI نے فوری طور پہ اس کا جواب بھی دیا، انہوں نے کہا کہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں ISPR کے سربراہ شریف چودھری صاحب نے وہ سب غلط ہیں، جو تضاد بھرا ہوا ہے ان کے اندر، اور تضاد اتنا زیادہ ہے، کنٹراڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ سب باتیں جو انہوں نے کی غلط ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کمیشن بنے تو پھر وہ دھرنا جو ہے 2014 کا بھی کبھی دیکھ بھال کرے، اس کی بھی تحقیقات کرے، اور دوسرے دھرنوں کی بھی کرے، اور فلاں کرے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر کرے تو پھر اس کو بہت بڑا کر لیں، اس کے اندر یہ بھی شامل کریں اور یہ بھی شامل کریں، جو ہمیں ہٹانے کی سازش ہوئی، جو اس کے وہ امریکن سازش ہوئی، سائفر کی سازش ہوئی، جو فلاں سازش ہوئی، اور یا پھر جو ہمیں ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو مارا شہباز شریف کی پرانی حکومت نے، اور یہ پھر انہوں نے ایک لمبی چوڑی پھر دے دی کہ کرنا ہے تو ساری تحقیقات کریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ٹٹ فار ٹاٹ، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایک نہلے پہ دہلا چل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بات چیت فی الحال ٹھہر گئی ہے، رک گئی ہے، جب تک یہ دونوں میں سے ایک فریق جو ہے نا لچک پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے اندر ریٹائرڈ لودھی صاحب اپنا رول پلے کر رہے ہیں، تو لگتا ہے وہ بھی ابھی کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے کافی چیزیں بنا کے فوج کو بھیجی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ چیزیں اگر آپ ایگری کر لیں تو باقی چیزیں میں عمران سے ایگری کرا دوں گا۔ تو کافی دنوں سے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ریٹائرڈ جنرل لودھی ہیں، ان کے ساتھ جناب 2 بڑے سابق منسٹرز اور MNAs جو ہیں قومی اسمبلی کے ریٹائرڈ ہو گئے، اب تو سیاست میں حصہ نہیں لیتے، وہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کوشش کی اپنی طور پہ، لیکن لگتا یہ ہے کہ کامیابی نے ابھی تک قدم نہیں چومے ہیں، بات چیت ابھی کچھ پوائنٹس پہ رک گئی ہے جا کے۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔